یہ روح القدس کی خدمت کی چوتھی قسط ہے۔ اچھا، یوحنا 20، یسوع مردوں میں سے جی اٹھے۔ وہ مریم کے سامنے ظاہر ہوئے اور کہا، مجھے مت چھوؤ، میں ابھی تک اوپر نہیں گیا۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھے تھے لیکن ابھی تک اوپر نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے؟ جب وہ اوپر چلے گئے پھر واپس آئے اور شاگردوں سے ملنے گئے۔ وہ دیوار میں سے چل کر آئے۔ تم پر سلامتی ہو ان کا پہلا کلام تھا۔ اب ہمیں یسوع مسیح کے ذریعے خدا کے ساتھ ہمیشہ کی سلامتی حاصل ہے۔ پھر انہوں نے ان پر پھونک ماری۔ یہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ان پر پھونک ماری اور کہا، روح القدس کو قبول کرو۔ کیا یہ بالکل ویسا نہیں لگتا جیسے پیدائش میں جب خدا نے آدم میں زندگی کی سانس پھونکی تھی؟ اچھا، ان میں پھونک ماری؟ یسوع نے ان پر پھونک ماری، ٹھیک ہے؟ انہوں نے وعدے کی روح القدس کو حاصل کیا۔ جب آپ خوشخبری سنتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں تو آپ وعدے کی روح القدس کے ساتھ مہر کر دیے جاتے ہیں، جو کبھی آپ کو چھوڑے گی نہ آپ کا ساتھ چھوڑے گی۔ جب آپ کہتے ہیں وعدے کی روح القدس تو کس چیز کا وعدہ؟ اچھا، ہمارے جسم کے نجات کا وعدہ۔ اس وقت ہماری روح نجات پا چکی ہے، ہماری روح دوبارہ پیدا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ روح القدس ہماری روح کو جنم دیتی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، ہماری نچلی فطرت، یہ جسمانی جسم جس سے ہم جدوجہد کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ جسم بھی نجات پائے گا۔ ہمیں لاپانی لباس پہنایا جائے گا۔ ہاں، یہی رفت یا پہلی قیامت ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن یہ وہ وعدے کی روح القدس ہے جسے یسوع نے پھونکا اور انہوں نے حاصل کیا۔ جب آپ نے خوشخبری سنی اور اس پر ایمان لایا تو آپ پر مہر لگا دی گئی۔ مہر لگا دی گئی ہے، اسے کھو نہیں سکتے، اس مہر کو توڑ نہیں سکتے۔ اب یہ روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہے، روح القدس کا بپتسمہ اس کے بعد ہے۔ یاد رکھو، یسوع نے کہا تھا، ارے یروشلم مت چھوڑو، یہیں رکو، ٹھیک ہے؟ اور تمہیں روح القدس ملے گا۔ وہ تمہیں روح القدس میں بپتسمہ دیا جائے گا اور پھر تمہیں میری گواہی دینے کی طاقت ملے گی۔ اب روح القدس کے بپتسمہ کے ساتھ یہ وہ چیز ہے جو خدمت کے لیے آپ پر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو بھر دیتا ہے، آپ کو بدل دیتا ہے، آپ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتا ہے، اور آپ کو یہ بار بار حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ہر وقت بھرے رہنے اور دوبارہ بھرنے کی ضرورت ہے۔ تمام شاگردوں کے بارے میں لکھا ہے، اور وہ روح القدس سے بھر گئے۔ اور پھر پطرس، دیکھو، روح القدس سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ایک طرح کا دوبارہ بھرنے کا عمل ہے۔ اب اس کا آپ کے اندر مہر شدہ روح القدس کے وعدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ نہ بھولیں کہ پولس نے کیا کہا تھا اعمال 19 میں، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد روح القدس پایا؟ یہاں مہر لگنے والی روح القدس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ روح القدس سے بھر جانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور جیسے ہی اس نے ان پر ہاتھ رکھا، وہ روح القدس سے بھر گئے اور دوسری زبانوں میں بولنے لگے۔ اے خداوند، روح القدس سے بھر دے۔ اے یسوع، روح القدس میں بپتسمہ دے۔ یہی یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا تھا، میرے بعد آنے والا وہی ہے جو روح القدس میں بپتسمہ دیتا ہے۔ ہلیلویہ! شکریہ یسوع۔